لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کا جو ہے وہ بگل بھی بجایا جاتا ہے. تو یہ نوبت یہ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی والے کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے, توشہ خانہ میں تاخیری حربے استعمال کیے, آپ نے فرد جرم نہیں عائد ہونے دی. اب آپ کے پارٹی کے ممبران جن پہ رشوت لینے رشوت دینے کا الزام ہے, جن پہ جعلی دستاویزات بنا کے نوکریاں بانٹنے کا الزام ہے, ان کے دفاع کے لیے آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ گئے ہیں, اپنے دائیں بائیں بٹھا کے پوری قوم کے سامنے بے شرمی کے ساتھ ان کا دفاع کر رہے ہیں. یہ جو دور نظام عدل کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں دو نظام عدل ہیں, عمران خان صاحب کے لیے قانون اور ہے, باقیوں کے لیے قانون اور ہے. آپ مجھے بتا دیں, میں مڈل کلاس کا ایک آدمی ہوں, مجھے بتا دیں آپ کو یا مجھے یہ سہولت میسر ہے کہ لاہور کینٹ میں مین کینٹ کے اندر 2.5 کروڑ روپیہ فی کنال کوٹھی کو مل جائے یا پلاٹ مل جائے؟ 40 کروڑ کا وہ پلاٹ ہے, سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں, ان کو وہ 10 کروڑ میں ملتا ہے, ان کے نام رجسٹری ہے, کاغذات موجود ہیں. پتہ نہیں آپ کے چینل چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے, میں آپ کو دے ضرور دیتا ہوں, اگر چل سکے تو ضرور چلائیے. کہ اور یہ ایسے ہی ہے کہ یہ پلاٹ عارف ملک صاحب نے خریدنا ہو تو اس سے ایک دن پہلے عدنان شیخ صاحب نے خریدا ہے. یہ اس کی کیا نوبت آئی کہ ایک دن پہلے کوئی اور خرید رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پیمنٹ ادا کی گئی ہے. دیکھیں قاضی فائزیسا کی اہلیہ کو جب کٹہرے میں کھڑا کیا تھا اور وہ آبدیدہ ہوئی تھیں, ان کو تو آپ نے پورے احتساب کے عمل سے گزارا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قاضی فائزیسا پہ اور قانون لاگو ہو اور آپ پہ اور قانون لاگو اور آپ کہیں کہ نہیں میں اپنی صفائی چیف جسٹس کو دوں گا. خاندانی ذرائع تمام چینلز نے چلائے ہیں. خاندانی ذرائع کیا ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. کھل کے سامنے آئے نا, آ کے صفائی پیش کریں کہ جی ہم چیف جسٹس کو چیمبر میں اپنی صفائی دیں گے. بھئی آپ کیوں چیمبر میں صفائی دیں گے؟ آپ نے صفائی دینی ہے آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دیں. وہ میاں داؤد نامی ایک وکیل ہے, صحافی بھی رہا ہے, ایک چینل ادھر ہوگا جس میں وہ کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہے, آپ جانتے ہیں. آزاد منش آدمی ہے, اپنی مرضی سے کرتا ہے, کئی دفعہ ہمیں بھی اختلاف ہوتا ہے صرف جس طرح کی باتیں کرتا ہے, مگر اس نے ایک پٹیشن کی ہے. آج اس نے مزید خطوط لکھے ہیں قاضی فائزیسا صاحب کو اور باقی جتنے بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبران ہیں کہ میں نے ایک ریفرنس دائر کیا, اس کی سماعت ہونی چاہیے, اس پہ بات ہونی چاہیے. وہ کیوں سماعت نہیں ہوتی؟ اور دیکھیں جب دو جج صاحبان پہ تحریری طور پہ ہم نے اعتراض کر دیا, ہمیں ایک تنقید ہوتی تھی, آپ جلسوں میں بات کرتے ہیں, پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں, تو آپ نے ابھی تک سپریم کورٹ میں کیا کیا؟ ہم نے تحریری اعتراض جمع کرایا ہے کہ ان کو بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ غلام محمود ڈوگر کا کیس تھا. اس کیس میں الیکشن کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ اور جب الیکشن کا معاملہ آیا تو یہ تو ایک ان ریلیٹڈ میٹر ہے, اور یہ ان ریلیٹڈ میٹر ہے, آپ نے ایک اپنا ذہن جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا کہ ہم الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کا بینچ میں بیٹھنے کا کیا تک ہے؟ اور یہ کیوں ہے کہ ایک ضد ہے کہ یہ دو بیٹھیں گے؟ بھائی اگر فل کورٹ آپ بنا دیں, انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہ قانون کا ایک اصول ہے. مطلب یہ دورہ نظام عدل یہ ہوتا ہے کہ ایک کو آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیں اور دوسرے کو بیٹی چھپانے پہ بھی نہ نکالیں. تو یہ دورہ نظام عدل چل نہیں سکتا. اس ملک کے جتنے مسائل ہیں, چاہے وہ معاشی مسائل ہوں, وہ بے روزگاری ہو, وہ غربت ہو, وہ بھوک ہو, وہ مہنگائی ہو, یہ نظام عدل کی وجہ سے ہے کہ ناانصافی پہ فیصلے ہوتے ہیں, ترقی کے سفر کو روکا جاتا ہے, ایک کو لاڈلا ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور ایک کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دے دی جاتی ہے. دیکھیں اعجاز الاحسن صاحب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے, بہت دفعہ کر چکے. میاں نواز شریف کی پاناما والے بینچ میں وہ تھے, پاناما کے سپروائزری جج وہ تھے, نواز شریف صاحب کو پارٹی ہیڈ سے ہٹانے کے جج وہ تھے. تو ہم اگر درخواست کر رہے ہیں تو ہم حق بجانے میں کہ مہربانی کریں, لینا سو موٹو. یہ عثمان ڈار کا جو ایک بندے کا اس کے پی اے کا اقبالی بیان آیا ہے کہ میں نے 50 لاکھ روپے رشوت عثمان ڈار اور اس کے بھائیوں کو دی ہے, ٹھیکے داروں سے لے کے, جو ڈیولپمنٹ فنڈ بزدار صاحب نے دیے تھے اس میں سے. اپنی نوکری کے لیے ڈار صاحبان کے کہنے پہ جعلی دستاویزات بنا کے کسی غریب کا حق مارا ہے. عمران خان صاحب ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ امریکہ کو کہہ دیں کہ امریکی سازش تھی اور 4 دن بعد کہہ دیں امریکی سازش نہیں تھی, یہ ان کی مرضی ہے.
اتنی جھوٹ، اتنی منافقت، اتنا فریب، مکر، دھوکہ پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں دیکھا جتنا یہ ایک شخص کر رہا ہے. اور یہ آنے والی نسلوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. فخر سے کہتا ہے کہ میرے سپورٹر ایسے ہیں، اپنے باپ کی نہیں سنتے. ہمارا معاشرہ بڑا ایک مشرقی معاشرہ ہے. والدین کی تابعداری، فرما برداری ہمارے خون میں ہوتی ہے، ہمیں سکھائی جاتی ہے مذہبی طور پہ، کلچرلی ہمیں بتایا جاتا ہے. مگر یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو نوجوان نسل کو گمراہ بھی کر رہا ہے، جو نوجوان نسل کو کہہ رہا ہے کہ والدین کی مت مانو، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے، اور عدلیہ کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے، اور کوئی اس سے باز پرس نہیں کرتا. اور یہ دیکھیں نا، ہم بالکل چاہتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری ہو. آئین دوبارہ لکھا گیا جب پنجاب میں ہماری حکومت ختم ہوئی کہ آپ ووٹ اگر دیں گے تو وہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جوڈیشری ایگزیکٹو کا رول بھی ازیوم کرے، لیجسلیچر کا رول بھی ازیوم کرے، اور کچھ لوگوں کو سہولت دے اور پھر یہ توقع رکھے کہ ان کے احکامات مانے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ تحریری طور پہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ صدا کر چکی ہیں کہ 2 جج صاحبان بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، اور فل کورٹ کی بھی صدا کر دی گئی ہے کہ فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے. آئینی تشریح پارٹی ہیڈ کی تھا منحرف اراکین والا، تو کہا گیا کہ جو منحرف اراکین ہیں وہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے پابند نہیں ہے، اس کی ہدایت کے پابند نہیں ہے. پارٹی ہیڈ تو ڈکٹیٹر بن جائے گا، وہ تو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے. آئین کہہ رہا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے، نہیں. اس کی تشریح کر دی گئی اور وہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی تھی، ان کی گورنمنٹ بن گئی پنجاب کے اندر. یہ بار بار یہ کیسے چلے گی؟ مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ بس کر دیں، نہ بولیں. میں بالکل خوفزدہ نہیں ہوں گا اس چیز سے. میں بڑا کمزور آدمی ہوں، زبان ہی ہے میرے پاس، اگر اس کو بھی تالا لگا دیں پھر جینے کا کوئی حق نہیں ہمیں. کسی ڈر میں رہیں کہ کوئی طاقتور آ کے اپنی مرضی مسلط کر دے گا. کوئی طاقتور جس کے دونوں بچے، آپ لاہور ہائی کورٹ جا کے پوچھیں کہ مرتضی نقوی اور مصطفیٰ نقوی کو 4 سال ہوئے پریکٹس کو، کروڑوں روپے کی پریکٹس ہے، ان کی کلائنٹس کی لسٹ دیکھیں آپ کبھی نکال کے. میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں. بڑی بڑی کمپنیوں سے لے کے بڑے بڑے اس ملک کے جو تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، اور کیا کوالیفیکیشن ہے. میں نے اپنے گھر میں جج شپ دیکھی ہے، 35 سال دیکھی ہے، مگر دھکے کھائے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، سٹرگل کی ہے، سٹرگل کر کے آ کے آج بیٹھے ہیں. کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی میرا دادا فلاں تھا تو مجھے کیس دے دیں، میرا دادا فلاں تھا تو مجھے فلاں کرسی پہ بٹھا دیں. یہ ایک عجیب منطق ہے کہ باقی وکیلوں کا سپریم کورٹ کے جج نہیں ہے، دفتر بنایا ہوا ہے عالی شان. تو یہ نہ کریں. اگر قاضی فائزیسا پہ ایک اصول اور ایک قانون اور ایک آئین لاگو ہوا ہے، وہ ہر کسی پہ ہوگا. تو اس لیے یہ جو دورہ نظام عدل جس میں عمران خان اور اس کی اب یہ جرت ہو گئی ہے اسی دورہ نظام عدل کی وجہ سے کہ وہ مجرموں کو بٹھا کے، رشوت خوروں کو بٹھا کے، جال سازوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور خطاب فرماتا ہے. یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ ہماری بھی ایک برداشت کی لمٹ ہے، اور ہم بھی قانونی رستہ بھی اختیار کریں گے اور اس کے بعد سیاسی رستہ بھی اختیار کریں گے. بہت بتائیے گا کہ آپ 2 ججز کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اور ساتھ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طارق رحیم کو اور فائزیسا کو اس بینچ میں شامل کیا جائے. یہ پروگریٹو تو چیف جسٹس کا ہے کہ انہوں نے کس کو شامل کرنا ہے کس کو نہیں شامل کرنا. 9 رکنی بینچ ہے، اور آپ لوگ الیکشن سے کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ جب ایک 90 ڈیز کی ایک آئین کے اندر شک ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس 2 ججز کو لے کر الیکشن کو کیوں پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں؟ یہ الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں، جب مرضی کرا لیں. ہماری ایک بڑی اچھی مہم چل رہی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ. نہیں، ایشو بینچ کا اس لیے ہے کہ 2 جج صاحبان ایک کیس کا نوٹس لیتے ہیں. کرپٹ ترین آدمی جس کا نام غلام محمود ڈوگر ہے، لاہور میں جتنے قبضے کرائے آپ بہتر جانتے ہیں. اس کا ماضی کیا ہے، 2012 میں کس بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، بہتر جانتے ہیں. اس کے لیے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہے، اس کے لیے تو بینچ بیٹھ جاتا ہے، سنوائی کرتا ہے، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیتا ہے اور الیکشن کی تاریخ مانگ لیتا ہے. کیا فائنانس منسٹری سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے پاس فائنانسز ہیں نہیں ہیں؟
کیا پلاننگ والوں سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا باقی فیکٹرز کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ بینچ بنانا ثوابدید ضرور ہوگی، باقی ملکوں میں بھی رواج ہے، 3 سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ بینچز کا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو بینچ فکس یہ کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ لوگوں کی سہولت کاری کرتے ہیں، جن کا کوئی باز پرس نہیں ہوتی، پوچھا نہیں جاتا. ہم اعتراض کسی بیسس پہ کر رہے ہیں. ایک آڈیو آئی ہے پرویز علی صاحب کے ساتھ، آپ بات کر رہے ہیں، محمد خان بھٹی آپ کے گھر بیٹھا ہے، آپ کے احساسوں کے معاملات ہیں، ہم آپ کو نہیں سمجھتے کہ عہدے کے اہل ہیں، آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں. ہم نے اسی لیے فل کورٹ کا کہا ہے کہ آئین کی تشریح فل کورٹ کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے اور انصاف ہوتا نظر آئے. جہاں صاحب یہ ہو جائے گا کہ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ جو جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت تحریک انصاف اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نظام عدل کی بات اس لیے ہم کرتے ہیں کہ جب ثاقب نثار صاحب کا دور تھا تو نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ پہ کہا گیا کہ جی آپ کی کمپنی ہے مگر آپ کے نام کاغذ کوئی نہیں ہے. آرٹیکل 62 63 صرف ہم پہ لگا، جہانگیر خان ترین پہ لگا، اس کو کلین چٹ دے دی گئی. اب مجھے بتا دیں آپ کی عباس صاحب یا میری ضمانت ہوتی، ہمیں پوچھا جاتا کہ عباس صاحب اور عطا صاحب آپ کب تشریف لا رہے ہیں؟ 5 بجے، 4 بجے، 8 بجے، 9 بجے، صبح آ جائیں، شام آ جائیں، دوپہر آ جائیں، رات آ جائیں. آپ کو اور مجھے گھر جا کے پولیس دیواریں پھلانگ کے ریڈ ادھر گریبان سے پکڑ کے وین میں ڈالتی ہے عباس صاحب. تو یہ سہولت اور کیا ہے کہ جہاں پہ ایک شخص کی ضمانت کے لیے اس کو اتنی مہلت دی جاتی ہے، ادھر فورن فنڈنگ کی ایف آئی آر میں اس کی ضمانت خارج ہونے والی ہے تو وہاں پہ ایک تماشا کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی نہیں اس کو گرفتار نہ کریں. تو دیکھیں یہ ہماری دفعہ بیل اناؤنس ہو کے کینسل ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی، اب سب گواہ ہیں. سال سال ہماری بیل نہیں سنتا تھا. بلال کی دوائی ایل ڈی اے کا ایک افسر امریکہ سے پڑھ کے آیا، شریف آدمی، ملک چھوڑ کے گیا تھا امریکہ پڑھنے، واپس آیا، 1.5 سال عظمت سعید صاحب نے اس کی بیل نہیں سنی. آہا چیمہ 3 سال قید رہا. کیوں رہا؟ کیونکہ یہ بیل سننے کو کوئی تیار نہیں تھا اور ایک لاڈلے کو گھر بیٹھے بیل مل جاتی ہے. یہ سہولت ہے، وہ سلوک کریں جو ہمارے ساتھ کیا تھا. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ڈرتے ہیں، کیونکہ فیملی ساتھ ہیں، کیونکہ وہ ہینڈسم ہے، کیونکہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے. اچھا بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ پر کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے الزام لگایا کہ آپ عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں، آپ کا تعلق اس خاندان سے ہیں جو عدلیہ کے لوگوں کو بیگ بریف کیس لے جا کر خریدا کرتے تھے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ میرے دادا جب اس دنیا سے گئے تو ایک جوہر ٹاؤن کا 1.5 کنال کا گھر تھا. اپنی فوتگی سے پہلے وہ اپنے 4 بچوں میں 3 بیٹوں میں اور 1 بیٹی میں تقسیم کر گئے. مجھے کوئی پاکستان کا سیاستدان دکھا دیں جس کا کوئی اثاثہ نہ ہو، جس نے اپنی ساری گاؤں کی زمین لوگوں کے نام وقف کر دی ہو، جس نے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وہاں پہ بنا دیا ہو. میں آج بھی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، 3 لاکھ اس کا کرایہ ہے. تو بات یہ ہے کوئی ثبوت دینا کس کو بریف کیس دیا، کس بات کے لیے دیا اور اس کا کیا ثبوت ہے. باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے کہ جی تنقید کر دو. رفیق تارڑ صاحب نے 3 بیٹے ہیں، کسی کو پریکٹس نہیں کرنے دی وکالت. انہوں نے کہا کہ میں ریٹائر ہوں گا. 1995 میں آپ پریکٹس نہیں کر سکتے، 1972 میں وہ جج بنے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے نام سے آپ فائدہ حاصل کریں گے، لوگوں کے ذہن میں آئے گا جج کے بچے ہیں. 3ری نسل میں نے آ کے لاء کیا. تو ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں. اس وقت جتنے ہائی کورٹس ہیں، جتنا سپریم کورٹ ہے، ساروں کے اثاثے سامنے رکھ دیں اور اگر رفیق تارڑ کا اثاثہ کسی زیادہ نکل آئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور ان سارے جج صاحبان سے معافی مانگ لوں گا. اچھا یہ بتائیں تارڑ صاحب، یہ جو جسٹس کا ذکر کر رہے ہیں معزز جج، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تمام اثاثے ہر چیز جو ہے ایف بی آر کے اندر رجسٹر ہے، اور دوسرا یہ کہ جب تک ان پہ کوئی الزام نہیں ثابت ہوتا آپ کس طرح ان کو کہہ سکتے بینچ سے علیحدہ ہو جائے؟ آپ کو 10 کروڑ کا گھر کینٹ میں مل سکتا ہے، آپ ابھی جائیں. آپ کو کوئی دے گا 4 کنال کا گھر 10 کروڑ میں؟ آپ کے نام رجسٹری کوئی کرائے گا؟ دیکھیے دستاویزی ثبوت ہے نا، میں کوئی ہوائی بات تو نہیں کر رہا. وہ 10 کروڑ کا جواب کون دے گا؟ کوئی دے دینا، بتا دے کہ جی یہ 40 کروڑ کا گھر 10 کروڑ میں ہم نے لیا ہے، ہماری مرضی. ہمارے دوست تھے، انہوں نے ہمیں کہا جی 30 کروڑ آپ کو معاف کرتے ہیں. اللہ ایسے دوست آپ کو اور مجھے بھی دے. پتہ نہیں ہمارے دوست ایسے نہیں ہیں کہ جو 30 کروڑ کے میرے آیت دے دیں. یہ دستاویزی بات ہے نا. اگر آپ کے چینل اتنی ہمت کرتے ہیں تو میں آپ کو بھیجتا ہوں، آپ وہ دستاویز چلا دیں. بات سیدھی ہے. میں کاغذوں پہ بات کر رہا ہوں، ہوائی بات تو کر نہیں رہا. بہت شکریہ جی. اگلی پریس کانفرنس ہے میرا خیال ہے.
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जावेद अली को साथ बिठाकर दिफा किया जा रहा है। इमरान खान मजाक छोड़ें, तोशाखाना का जवाब दें। जावेद अली के बयान पर अज खुद नोटिस लिया जाए। पीडीएम ने 2 जजेस की बेंच से अलहदगी की इस्तदा की। जस्टिस काजी ईसा पर नाफिज कानून का दीगर पर भी निफाज किया जाए। उन्होंने कहा कि एक को आपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया, दूसरे को बेटी छुपाने पर भी ना निकालें। मुल्क में दोहरा निज़ाम अदल किसी सूरत कबूल नहीं। जावेद अली के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। तारड़ ने मुतालबा किया, कहा कि मुल्क में निज़ाम अदल कबूल नहीं है।